السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا چھٹا حصہ۔ ہم نے سنا تھا کہ جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ سب کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا تو مکہ کے لوگ بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ جب یہ ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر ان کو حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ایک ملک یا شہر کو چھوڑ کر دوسرے ملک یا شہر میں جا بسنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ مسلمانوں پر کافروں کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو رسول پاک نے نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں سے فرمایا کہ اچھا ہو اگر تم یہاں سے نکل کر حبش چلے جاؤ۔ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ جب تک اللہ تمہارے لیے کوئی بہتر صورت پیدا نہ کرے تم وہیں ٹھہرے رہو۔ حبش کا ملک بحر احمر کے مغربی کنارے پر افریقہ کے بر اعظم میں واقع ہے۔ آج کل اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت سے مسلمان حبش جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اسی سال 11 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ ان میں سے 1-2 کے سوا باقی سب یہ خبر سن کر بہت جلد واپس آ گئے کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن مکہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب کافر مسلمانوں پر اور زیادہ سختیاں کرنے لگے۔ چنانچہ نبوت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 103 مسلمان ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ ان میں 85-86 مرد تھے اور باقی عورتیں تھیں۔ نجاشی نے ان لوگوں سے اچھا سلوک کیا اور وہ امن و امان سے وہاں رہنے لگے۔ قریش کو اس پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے بہت سے تحفے دے کر اپنے 2 قاصد نجاشی کے پاس بھیجے۔ انہوں نے نجاشی سے درخواست کی کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ تم نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب نے تقریر کی۔ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، حرام چیزیں کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے اور طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ اللہ نے ہم میں سے ہماری طرف ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کے خاندان کی بزرگی، اس کی سچائی، دیانتداری اور پاک بازی کو جانتے تھے۔ اس نے ہم کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا۔ اس نے ہم کو نصیحت کی کہ بت پرستی چھوڑ دیں، کسی پر ظلم نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، سچ بولیں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے تو ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے آپ کے ملک میں پناہ لی۔ نجاشی نے کہا، تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل ایک ہی نور سے ہیں۔ پھر بادشاہ نے قریش کے قاصدوں سے کہا، تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ دوسرے دن ان قاصدوں نے بادشاہ کو یہ کہہ کر پھر مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن جب ان مسلمانوں نے بادشاہ کو بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، سچا پیغمبر اور روح اللہ مانتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی رتبہ تھا۔ پھر اس نے قریش کے قاصدوں کو ان کے تحفے واپس کر کے رخصت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد نیک بادشاہ نے حضرت جعفر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبوت کے 6 سال قریش کے 2 بڑے معزز اور بہادر آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن الخطاب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے چچا بھی تھے اور خالہ زاد بھائی بھی۔ اس تعلق کے علاوہ وہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، کیونکہ ثویبہ جن کا دودھ بچپن میں حضرت حمزہ نے پیا تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا۔ وہ آپ سے صرف 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی،
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو انہوں نے عرصے تک اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ اصل میں ان کو تلوار اور تیر چلانے اور پہلوانی کا شوق تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت سیر اور شکار میں گزارتے تھے۔ ایک دن شکار سے واپس آ رہے تھے کہ ایک لونڈی نے ان کو بتایا، آج ابو جہل نے محمد کو بہت گالیاں دی ہیں۔ یہ سن کر ان کو سخت غصہ آیا۔ سیدھے خانہ کعبہ پہنچے جہاں ابو جہل دوسرے کافروں کے درمیان بیٹھا شیخیاں بگاڑ رہا تھا۔ انہوں نے اپنی کمان اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ زخمی ہو گیا اور کہا، میرا دین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اگر تم سچے ہو تو مجھے اس سے روک کر دیکھو۔ پھر گھر گئے اور رات بھر سوچتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد قریش کے دوسرے نامی بہادر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لے کر رسول پاک کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں ان کے قبیلے بنو عدی کے ایک مسلمان حضرت نعیم مل گئے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا، اگر تم نے اپنا ارادہ پورا کیا تو عبد مناف کی اولاد تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تمہاری تو اپنی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر پہنچے۔ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن نے قرآن کے اوراق چھپا دیے اور دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر داخل ہو کر بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن جب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو ان کو بھی زخمی کر دیا۔ انہوں نے کہا، عمر جو جی چاہے کر لو، اب اسلام ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا۔ اس بات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا اثر کیا۔ انہوں نے بہن سے کہا، اچھا تو تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے چھپائے ہوئے اوراق نکالے اور ان پر لکھی ہوئی سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ بعض کتابوں میں ہے کہ سورہ حدید تھی، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کرنے کے بعد خود قرآن کے اوراق ہاتھ میں لے کر پڑھی۔ چند ہی آیتیں سن کر یا پڑھ کر ان کا دل موم ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چند مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم میں تھے۔ حضرت عمر سیدھے ادھر روانہ ہوئے۔ مسلمانوں نے دروازے سے دیکھا کہ حضرت عمر تلوار کمر سے باندھے آ رہے ہیں تو انہیں ان کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دھڑک کہا، اسے آنے دو، صلح کے لیے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ دروازہ کھلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کو پکڑ کر پوچھا، ابن خطاب کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا۔ ساتھ ہی وہاں موجود تمام مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کے پہاڑ گونج اٹھے۔ اس سے ایک ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ الہی عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کو مسلمان بنا دے۔ یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور کافروں کو پیچھے ہٹا کر کعبہ کے صحن میں نماز پڑھی۔ اچھا بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔